جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندھیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں، وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ حضور سرکار بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کی نعت کے مصروں کو تضمین کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے میز پہ رکھا بھائی سیف رضا صاحب نے۔ اس کے بعد مبارک حسین کو تو وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہیں لفظ مبارک بولنے کا شعور نہیں آیا ہے۔ اللہ ان کی آوازوں کو وسعت عطا فرمائے۔ اور بہت ہی میٹھا لہجہ بھائی عبد الوکیل مبارک پور سما چھپرا موجود ہیں، یعنی 3 آوازیں ہیں جن کا تعلق 3 صوبے سے ہے، 3 خطیب ہیں جن کا تعلق 3 الگ الگ صوبے سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ بیٹھے رہیں، تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بیٹھ جائیں ورنہ کچھ دنوں کے بعد تو بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ آپ آج بول لیں، دل کہے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیں، بعد میں اس کے لیے بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ دنیا تمہیں اس موڑ پہ لائے گی ایک دن، ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی محفلوں کی جس طریقے سے ہم بے ادبی کر رہے ہیں نا، وہ صحیح کہا، ممبر سے لے کر کے مجالس تک وہی کیفیت ہے۔ میں علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، ان کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن جب ممبر کے آداب جب میں دیکھتا ہوں کہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گئے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں، وہی قوم حضور ہی کی موجودگی میں اپنے سارے ذہنی آسائش کا سامان حضور کی مجلس میں وہ سجا کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب حضور پر کوئی درود پڑتا ہے تو یہ فیس بک میں بزی ہوتا ہے، حضور کی نعتیں ہوتی ہیں تو اپنے کام میں یہ شیاطین اور شر اور نفس کے حصار میں ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تو آوازیں کم کرائی گئی ہیں، مساجد سے مینار اتار لیے جائیں گے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کی ماں بہنوں کے حجاب پر آگ لگا دی جائے گی، قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے معاذ اللہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں جینا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر کہو تو یہاں سے چل کے بغداد شریف حضور غوث پاک کی جعلی شریف پکڑ کے بتا دیں۔ میں الہ آباد میں تھا، 2 سال پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا تو رونے لگا ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آصف بھائی میں نے 2-3 دن پہلے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ بڑے کرم کی بات ہے، حضور نظر آ گئے، حضور نے تجھ پر کرم کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آصف بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضور کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے اشک باری ظاہر تھی، آپ کی جو ریش مبارکہ ہے زقن شریف کے قریب داڑھی شریف یہ آنسوؤں سے تر تھی، تو میں حضور کے نالین پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں، میری ماں میرے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں، میری سستی تساہلی کو معاف کر دیں، آپ اگر مجھ سے ناراض ہیں تو سرکار معاف فرما دیں۔ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے رو کر کے فرمایا تھا میرے رونے کا سبب یہ ہے میری امت مجھے یاد نہیں کرتی، میری امت مجھے بھول چکی ہے، میری امت اس وقت زمین پر میری بارگاہ میں درود خواں کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوتی۔ روزانہ میری امت کے برے کارناموں کی فہرست فرشتے میرے سامنے لے کے آتے۔ ذرا سوچیں، جس ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مقصد کہ عرریہ کی زمین سے دین مصطفیٰ پہنچ جائے، آج اس حسین کے نام پہ صرف ہم کبھی طلب کے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے آرٹیکل ان کے قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج ہندوستان کی جیلوں میں جو چاہتا ہے آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس میں، اگر میرا کوئی ہندو مذہب کا بھائی بھی یہاں پر آیا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا بیٹھو، حضور سب کے لیے حضور ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ آج میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ آپ کی مزید مستقبل میں ہندوستان میں ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تو بہار اور جھارکھنڈ میں رہ کے چنئی اور دلی اور ممبئی چلے جاتے ہو،
گھر میں ایک بوڑھی ماں آپ کی محبتوں کے لباس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے محلے کا امام قلیل تنخواہوں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، آپ اس کی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ آپ کے علاقے میں مدارس اور مکاتب کی کیفیت کیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ ہڈیاں کھا کے دوسروں کے دروازوں پر گوشت کی تصویریں لگا کے مسکراتے ہیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو شیر مال آپ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے سیلفی لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں۔ چاول کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے، اس کو ہمارے جوتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے۔ ہم کھانے کی ڈش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا کہ آخر یہ مزاج تبدیل کیسے ہوا۔ وہ قوم جس کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہ قوم خود راہ راست سے بھٹک کیسے گئی۔ نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی ایک ایک روپے کی گاڑی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے کامل مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دیگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ، غزہ، خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ہمیں شعور تک نہیں ہے صاحبو، ہماری باری ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے حکمراں کی صورت میں۔ میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کون سا دین ہے؟ اسلام۔ کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے۔ بتائیں آپ، سادات کی توہین کی گئی، ناسبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے۔ بتائیں، مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے۔ ہمیں برانڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ دو تین بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لندن میں، وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا۔ اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو۔ تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے، اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے، اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ ادھر دیکھیں بھائی صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا، جیسے بیٹھا ٹیبل پر اور اس نے کہا کہ اب مجھے بولنا ہے ٹاپک، بولے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، تو اس نے کہا ایک کپ چائے لے کے آؤ۔ پروفیسر جارج برنارڈ شاہ کے لیے ایک کپ چائے لائے گی، اور جیسے اس کے ٹیبل پر خادم نے، نوکر نے چائے رکھی، تو اس نے کہا یہ چائے گرم ہے؟ اس نے کہا جی سر۔ کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ تو نوکر نے کہا بوس 5 سے 7 منٹ تک یہ چائے گرم رہے گی، اس کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کہا اس سیمینار کا ٹاپک کیا ہے، اس جلسے کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ تو اس نے کہا سر اس کا موضوع ہے کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو۔ کہا چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ کہا 5 سے 7 منٹ تک۔
تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا، عیسائی تھا لیکن کہا تھا اس نے کیا، دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اس نے کہا جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی ہی دیر تک دوبارہ مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پہ سکون قائم ہو جائے گا۔ اتنی ہی دیر تک اگر مسلمانوں کا نبی زمین پر آ جائے تو زمین پر سکون قائم ہو جائے گا۔ اس نے پھر کیا کہا، آپ کھڑے ہیں کہ بیٹھے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، آپ میرے سر کے تاج بن جائیں، آپ کے پیروں کی مٹی میری قبر میں کام آئے گی، بس آپ اسی نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا سر آپ بتائیں، اگر دل کہے تو ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ بولے، وہ عیسائی تھا۔ دنیا میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو اس نے کہتا ہے آمینہ کا لال ہے وہ تمہارے نبی کا نام لیا، جس کا نام سن کے آپ ہل بھی نہیں رہے، جس کا نام سن کے آپ مچلتے بھی نہیں ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ نام اگر کوئی غریب لیتا تو امیر ہو جاتا تھا، یہ نام اگر کوئی گونگا لیتا تو سننے والے کہتے منہ میں مصری کی ڈلی رکھی ہے۔ ایک ہم ہے کہ جس نبی کے نام پر چل کر کے آ گئے، اس نبی کے نام پہ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ وہ عیسائی ہو کر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہتر، اے آئی سے پوچھو تو بتائے گا، دنیا میں سب سے اچھا آدمی اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے۔ عیسائی ہو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ذوالکفل کا یوشع بن نون کا نام نہیں لیا، صالح اور ہود کا نام نہیں لیا، سلیمان اور عیسیٰ اور یعقوب اور یوسف کا نام نہیں لیا، نام لیا تو رسولوں کے سردار کا لیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا بوس آپ بتائیں، تو وہ کہتا ہے دنیا کی سب سے عظیم کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے کون سی کتاب؟ دل سے بولے کون سی کتاب؟ قرآن ہے۔ اس نے کسی بائبل کا نام نہیں لیا۔ اس نے تیسرا اور آخری سوال کیا، یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دھرم کون سا ہے؟ سننا صاحب، میں معافی چاہتا ہوں علماء کرام کو، میں اپنی باتیں سننے نہیں آیا، مجھے ان کی دعا کی طلب تھی، میں ہوں ان کے سامنے، آپ بس میری سنیں، کچھ بھی نہ کریں، بیٹھے رہیں آپ۔ کہا دنیا کا سب سے عظیم دھرم مذہب کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا، کسی نے کہا عیسائیت، کسی نے کہا یہودیت، کسی نے کہا بودھزم، کسی نے کہا لادینیت، کسی نے کہا سیکولرزم۔ اس نے کہا نا 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 نا، دنیا کا سب سے اچھا دھرم اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا دنیا کا سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ اس نے پھر ایک تماچا مارا تھا، اس کی نشانیاں آج تک میرے چہرے پر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا نام میں نہیں لے سکتا، اس کی علامتیں موجود ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم کتاب قرآن، اور سب سے اچھا مذہب مذہب اسلام، لیکن دنیا کی سب سے بدتر قوم مسلمان، سب سے ذلیل قوم مسلمان، بے عزت قوم مسلمان۔ کسی نے پوچھا تھا سر کیسی بات کرتے ہو؟ اس نبی کے فالوور، اس قرآن کو پڑھنے والے، سب سے اچھے دھرم کے پیروکار اتنے گھٹیا ذلیل کیسے ہو گئے؟ تو برنارڈ شاہ عیسائی ہو کر کہتا ہے اتنی اچھی کتاب قرآن، اتنا اچھا نبی رسولوں کا سردار، اتنا اچھا مذہب پا کر کے بھی آج تک اس قوم نے اس کی عظمت کو سمجھا نہیں۔ اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے، دروازے پہ لکھ لیجئے، کبھی کام آئے گا جملہ۔ صاحب وہ بات کیا ہے؟ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اس کو ذہن پہ آپ بٹھا لیں۔ آپ ہم زمین پر بوجھ ہو گئے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جیلوں کی خوراک ہماری نسلیں بنتی جا رہی ہیں۔ ہم ہیں کہ اچھے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام ہے کیا؟ بتائیں مجھے، آپ کے دروازے پر اگر کوئی ہندو شخص آ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے تو آپ اس کا دھرم پوچھتے ہو؟ اگر یہی پوچھنا غریب نواز نے شروع کیا ہوتا تو؟ اگر یہی پوچھنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مطب کے اس وقت کے جو خدام ہیں وہ پوچھنے لگے تب؟ مجھے بتائیں آپ، اسلام آگے بڑھے گا کہ سمٹ جائے گا؟ اگر تمہارے دروازے پر کوئی زخمی انسان پڑا ہے تو تم کہتے ہو چھوڑو اس کو، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں، اسلامی راہ کے مسافر ہیں، تو اسلام میں اس حوالے سے کیا آرٹیکل پیش کیا گیا؟ اگر دل کہے تو میں تھوڑی سی باتیں اس حوالے سے کرتا ہوں، تاکہ اس وقت کی نفرت کی فضا میں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہماری نئی نسل کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا علاج بھی سمجھ میں آ جائے۔ بیٹھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اب سنیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان اور یہ پڑوسی ملک، یہ بھوٹان، یہ چائنا کی بڑی زمین ہے، غیر منقسم ہندوستان میں تقریباً 150 کروڑ بنا مسلمان پائے جاتے ہیں۔
150 کروڑ لوگ بنام مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کبھی اللہ کے رسول یہاں آئے؟ نہیں۔ صدیق عمر؟ نہیں۔ عثمان و علی؟ نہیں۔ کبھی حسنین کریمین انڈیا آئے؟ نہیں۔ کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی انڈیا آئے؟ نہیں آئے۔ پھر یہ اسلام کیسے پھیلا؟ تو کہنا پڑے گا یہ فقیروں اور درویشوں، غریب نواز سرکار کی دین ہے، وارث پاک کی محبت کی نشانی ہے، سرکار غازی پاک کا فیض و کرم ہے، بریلی کے تاجدار کی مبارک کرامتیں ہیں۔ انہوں نے کس ڈھنگ سے اسلام پھیلایا؟ یہ تھوڑی سی گفتگو ہے اسلام کے حوالے سے، سننا، یہ باتیں ریکارڈ رہیں گی، کام آئیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم نفرت کے پرستار ہو گئے، ہر قدم قدم پہ، ٹرین ہو، فلائٹ میں، ہر جگہ وہی اختلافات، وہی اختلافات۔ تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جس نسل کو ہم پیدا کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ جو چاہے گا، جو سلوک کر لے گا۔ صاحبو، آئیے اس کے علاج کی طرف بیٹھے رہیے گا۔ یہ باتیں آپ کے ذہن پہ سادے ورق پہ لکھتے جائیں۔ یہ زمین ہے دہلی کی، جہاں محبوب الہی آرام کر رہے ہیں، جہاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں، جہاں سلسلے نقشبند کا بے تاج بادشاہ خواجہ باقی باللہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دہلی کی زمین ہے۔ قریب میں ایک جمنا ندی ہے، دہلی میں جمنا ندی ہے، وہیں پر اپنا حلیہ بدل کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ٹہلتے ہوئے چلے گئے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پر غیر مسلم ہندو مذہب کے لوگ، پنڈت برادری کے، پنڈت کی صورت میں، وہ آنے والے لوگوں کو نہلا رہے تھے، ہندی میں جسے اشنان کہتے ہیں۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہیں خود چھوڑ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 گھنٹے کا سفر کر کے آدمی 1 گھنٹے گفتگو کے لیے آتا ہے، اور اس میں بھی آپ لوگ تبرک کے طریقے سے اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنیں، میں جانتا ہوں ضروری کام ہے، لیکن یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہلتے ہوئے اپنا حلیہ بدل کے چلے گئے جمنا ندی کے کنارے پر۔ دیکھا تو پنڈت کے نوجوان لڑکے لوگوں کو نہلا رہے تھے، یعنی اشنان کرا رہے تھے۔